अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, गुज़िश्ता जुमेरात को इमरान खान साहब पर हमला होता है। जुमेरात गई, जुमा, हफ्ता, इतवार और आज पीर। चौथे रोज़ इस वाक़े के, यानी कि जुमेरात को वाक़या होता है और उसके बाद 4 रोज़ होने के बावजूद FIR दर्ज नहीं होती इमरान खान साहब पर कातिलाना हमले के हवाले से। आज सुप्रीम कोर्ट जो है वो वाज़े तौर पर IG पंजाब को कहते हैं कि अगले 24 घंटे के अंदर हमें FIR दर्ज कराकर रिपोर्ट पेश करें और वरना हम सख्त कार्रवाई करेंगे। IG पंजाब क्या फरमाते हैं कि जी मुझे पंजाब हुकूमत ने FIR दर्ज नहीं करने दी। अब ये एक बड़ी दिलचस्प बात है कि IG पंजाब कह रहे हैं कि मुकदमा दर्ज करने से पंजाब हुकूमत ने मना कर रखा है। अब अगर आपको याद हो, जिस दिन से ये वाकया हुआ उस दिन से ये बातें चलना शुरू हो गई कि सिक्योरिटी का हिसार किसके पास होना चाहिए था। पंजाब हुकूमत PTI के पास है, चौधरी परवेज़ इलाही PTI के चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना उनकी जिम्मेदारी थी। सिक्योरिटी का हिसार कितना था, बॉक्स सिक्योरिटी अवेलेबल थी साबिक वजीर आजम को कि नहीं, क्योंकि एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है कि साबिक वजीर आजम को बॉक्स सिक्योरिटी जो है वो दी जाती है। उसके बाद चले वाकया हो गया, बहुत सारी चीज़ें भी सामने आना शुरू हो गई। जिसने हमला किया उसने आके ये कह दिया कि जी मुझे इमरान खान साहब के नज़रियात से इख्तलाफ हो गया था, क्योंकि वो अजान के वक्त भी उनके कंटेनर से म्यूजिक की आवाज़ आती थी। और फिर अगर इसको थोड़ा सा पीछे जाएं तो जावेद लतीफ़ साहब जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वज़ीर हैं, वफाकी वज़ीर हैं, उन्होंने भी इसी तरह की बातें की थी कि जनाब इमरान खान साहब मतलब थोड़े से, जिसको आप कहते हैं कि आप मजहबी रंग दिया, और जिसकी वजह से तो PTI के लोग आज ये भी बातें कर रहे हैं कि जनाब देखें शुरुआत कहाँ से हुई थी और ये इंतहा पसंदी कहाँ तक चली गई। और ये सारे मामलात हैं। आपको याद होगा इमरान खान साहब ने कंटेनर पर या किसी एक तकरीर में कहा था कि 4 लोगों ने बंद कमरे में फैसला किया है कि मुझ पर कातलाना हमला होगा और उसको फिर इसी तरह का मजहबी रंग देने की कोशिश की जाएगी, जो कि अब सामने आ गया है। इमरान खान साहब ने 3 लोगों के नाम ले दिए। उन्होंने कहा कि इसमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह और एक हमारे हसास इदारे के जनरल साहब, यानी कि ISI के एक जनरल साहब का भी उन्होंने नाम ले दिया कि जी इन तीनों के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। और PTI के तमाम लोगों ने भी इस पर ही जोर दिया, जिस पर अब सामने चीज़ें आना शुरू हुई। परवेज़ इलाही साहब ने मना किया, नहीं किया, क्योंकि आज इस फैसले के बाद जब IG पंजाब ने एक स्टेटमेंट दे दी ऑनरेबल चीफ जस्टिस के सामने कि जनाब मुझे पंजाब हुकूमत ने मना कर रखा है कि मैं FIR दर्ज ना करूं, और उसके ऊपर मुनिस इलाही साहब, जो कि वर्चुअली इस वक्त कहा जा रहा है कि डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर पंजाब जो हैं वो मुनिस इलाही साहब हैं, वो ट्वीट करते हैं, वो कहते हैं कि जी नामालूम अफराद पे करने से रोका है, यानी कि FIR नामालूम अफराद पे करने से रोका है। और फिर वो दूसरे एक ट्वीट के जवाब में कहते हैं पुलिस को पुलिस की मदीयत में पुलिस की मर्जी की FIR करने से रोका। तो ये मुनिस इलाही साहब का इस वक्त ये बयान है, स्टेटमेंट है सामने। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म सामने आ चुका हुआ है। PTI के लीडर्स पिछले कितने दिनों से अपने ही चीफ मिनिस्टर पर सवालात उठा रहे थे। इमरान खान साहब खुद कह चुके हैं कि आप देखें कि सिस्टम में क्या कमजोरियां हैं कि हमारे पास पंजाब की हुकूमत भी है, इसके बावजूद FIR दर्ज नहीं हो रही। ये बहुत इंतहाई अहम मामला थे, इस पर भी बात करेंगे। दूसरी जो बड़ी बात है वो इमरान खान साहब ने सदर आरिफ अलवी साहब को खत लिख दिया है। यकीनन एक सेरेमोनियल पोस्ट है, आपके तमाम आर्म्ड फोर्सेस के सदर जो हैं वो कमांडर इन चीफ हैं, और उन्होंने जो 2 बड़ी बातें, इंपॉर्टेंट बातें की हैं, एक तो ये कि जो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी DG ISI ने और DG ISPR, उस पर उन्होंने कहा कि ये एक जो है वो सियासी नौयत की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इस पर आपको जो है नोटिस लेना चाहिए, और आपको ये भी वाज़े करना चाहिए कि ISPR की क्या हदूद हैं, कि क्या वो पॉलिटिकल जो है डोमेन में दाखिल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, या ISPR का सिर्फ़ और सिर्फ जो अफवाज पाकिस्तान हैं उनके हवाले से स्टेटमेंट्स देना या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना है। बहुत सारे मामलात चल रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने आज गुफ्तगू की पार्लियामेंट में,
اور ان کا یہ کہنا تھا کہ چند لوگ لے کر آتے ہیں، عمران خان صاحب کے ساتھی آتے ہیں، مین شاہراہوں پر آ کر ٹائر جلاتے ہیں، لوگوں کو پریشان کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اور یہ صورتحال آج پھر شام کو گورنر ہاؤس پنجاب میں بھی، لاہور میں بھی دیکھی گئی کہ وہاں پہ وہ گئے اور وہی ایف آئی آر جو ابھی تک نہیں کاٹی گئی، اس کے حوالے سے سوالات ہو رہے ہیں۔ اب سوالات یہ ہیں کہ کیا ایف آئی آر میں وہی لوگ نامزد ہوں گے جن کا نام عمران خان نے لیا تھا؟ اور پرویز الہی صاحب نے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بڑی عقل مندی کا ثبوت دیا کہ ان نامزد لوگوں کے خلاف ایف آئی آر نہیں کٹنے دی مبینہ طور پر، کیونکہ واضح طور پر پرویز الہی صاحب کی کوئی واضح سٹیٹمنٹ نہیں ہے، لیکن یہ آوازیں جو ہیں وہ ہم کو سنائی دے رہی تھیں کہ پرویز الہی صاحب نے نہیں کٹنے دی۔ سپریم کورٹ نے آج حکم دے دیا ہے۔ انہی تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد سینیٹر بہرحمن تنگی صاحب، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی۔ بہت بہت شکریہ تنگی صاحب۔ پروگرام کے آغاز میں میرے ساتھ موجود ہیں راجہ عامر عباس صاحب، ماہر قانون ہیں، تجزیہ کار ہیں۔ بہت بہت شکریہ راجہ عامر عباس صاحب آپ کے وقت کا بھی۔ اور پروگرام میں ہمیں جوائن کریں گے شوکت علی یوسفزئی، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف، ایم پی ہیں کے پی اسمبلی میں۔ تنگی صاحب آپ کی اجازت سے تھوڑا سا ذرا قانونی لینا چاہ رہا تھا راجہ عامر عباس صاحب سے۔ راجہ عامر عباس صاحب، اب یہ ساری صورتحال میں بتا چکا ہوں، میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، واٹ نیکسٹ، کیا ہوگا؟ سب سے پہلے تو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پتہ ہو کہ یہ ایف آئی آر کہتے کس چیز کو ہے۔ ایف آئی آر کا مقصد ہوتا ہے کہ فوری طور پہ قانون کو حرکت میں لانا، ٹو پٹ دا لا انٹو موشن، کہ جناب یہ انسیڈنٹ ہو گیا ہے، یہ واقعہ ہو گیا ہے اور ان لوگوں نے یہ کام کر دیا ہے، تاکہ فوراً سے پیشتر جو پولیس ہے وہ انویسٹیگیشن کا آغاز کرے، موقع پہ پہنچے، وہاں پہ موقع کا نقشہ بنائے، خالی خول لے، وہاں سے خون آلود مٹی لے، وہاں سے چشمدید گواہوں کے فوری بیانات لے، اور اگر کوئی وہاں پہ جو کیجولٹی ہوئی ہے اس کا نقشہ بنائے، اس کی انجریز کا تعین کرے۔ تو یہ پولیس کو حرکت میں لانا ہوتا ہے فوری طور پہ۔ ایک چیز تو جو اس میں غلط ہو چکی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ فوری طور پہ اب 3 روز ہو گئے ہیں ایف آئی آر نہیں کٹی، تو وہ جو انویسٹیگیشن کا پروسیس ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ڈیمیج ہوا ہے، بلکہ بری طریقے سے ڈیمیج ہوا ہے، کیونکہ اس میں فورنزک کی رپورٹس آنی تھی، اس میں بہت سے ایشوز تھے، تو یہ اس میں ایک پرابلم آ گئی۔ نمبر 2 آ گئی، جو ایف آئی آر ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ جی جیسے آئی جی صاحب نے کہا کہ جی مجھے اے نے روکا تھا یا بی نے روکا تھا۔ قانون یہ ہے کہ آئی جی صاحب کو کوئی شخص، نہ پنجاب حکومت نہ کوئی دوسرا شخص روک سکتا ہے پولیس کو کسی بھی واقعہ جب ہو جائے تو سیکشن 154 کے تحت رپورٹ لکھنے سے۔ تو یہ تو ان کی ایک انتہائی غلط سٹانس ہے کہ جی مجھے وزیر اعلیٰ نے روکا یا کسی اور نے روکا، تو اس چیز کو بھی شاید عدالت نہیں مانے گی، اور عدالت یہ تمام چیزیں جانتے ہوئے عدالت نے ان کو حکم دیا ہے کہ فوراً سے پیشتر ایف آئی آر لانچ کیجئے اور ہمیں کل تک رپورٹ دے دیجئے۔ میری اطلاع کے مطابق غالباً ابھی تک پتہ نہیں آپ کے علم میں ہے کہ نہیں یا آپ کے پاس انفارمیشن ہو، کوئی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی۔ جی ابھی تک بالکل۔ ابھی راجہ عامر عباس صاحب ایک بات بتائیں تو، ایک تو یہ کہ تو پھر آئی جی پنجاب نے چارج چھوڑنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ مطلب اگر وہ اتنے بے بس تھے، اس کا مطلب ہے کہ ان کے اوپر یہ ایک بات تو کنفرم ہو رہی ہے کہ ان کے اوپر پریشر تھا کہ جو ایف آئی آر کا کہا جا رہا ہے وہ نہ کاٹی جائے یا وہ کاٹی جائے جو وہ کہہ رہے ہیں۔ مطلب ایک عجیب سی سچویشن ہے۔ دوسرا ایک میڈیکل لیگل رپورٹ، مطلب انیشل دا فرسٹ میڈیکل رپورٹ جو ہے وہ تو اب وہ کہتے ہیں شوکت خانم ہاسپٹل کی جو ہے وہ کوئی ویلیو نہیں ہے اس کی، اس میں بھی کنٹراڈکشنز ہیں۔ دیکھیے جو میڈیکل لیگل رپورٹ ہوتی ہے وہ ہمیشہ گورنمنٹ کے جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ اس کو ایشو کرتے ہیں، اور وہ عدالت میں
जो उनसी है उसको फोकियत दी जाती है। ऑल्दो दूसरी रिपोर्ट्स होती हैं, बाज जगह ऐसा इंसिडेंट हो जाता है कि वहां पे कोई अगर किसी गांव में सरकारी अस्पताल नहीं है तो ये नहीं हो सकता कि आप जो शख्स जख्मी है उसको 100 किलोमीटर तक हॉस्पिटल ही ना ले जाएं। फर्स्ट एड दे दी जाती है, उसको मकामी अस्पताल में ट्रीटमेंट दे दी जाती है और उसके बाद मेडिको लीगो के लिए उससे सरकारी अस्पताल ले जाया जाता है। सही। तो लेकिन यहाँ तो इमरान खान साहब शौकत खानम से अपने घर चले गए ना, शौकत खानम हॉस्पिटल से। हाँ, अब ये चीज है कि सुनने में आ रहा है कि वहाँ के जो दूसरे कोई सरकारी हॉस्पिटल है जो उसकी टीम आई है और उन्होंने उनका तिब्बी मुआयना बिल्कुल। राजा आमिर अब्बास साहब, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे साथ अगर थोड़ी देर कंटिन्यू करें तो मैं चाहूंगा कि बहरामन तंगी साहब से भी पूछ लें। बहरामन तंगी साहब, ये एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई है। मोनिस इलाही साहब ट्वीट कर रहे हैं कि जी हमने नामालूम अफराद पर FIR करने से रोका है, और फिर ये कि पुलिस को पुलिस की मदीयत में पुलिस की मर्जी की FIR करने से रोका। ये मोनिस इलाही साहब की 2 ट्वीट्स आई हैं आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से। इस पर मुझे बताएं कि क्या IG पंजाब पे वफाकी हुकूमत जोर डाल रही थी, क्योंकि आप वफाकी हुकूमत का एक मतलब मेजॉरिटी पार्टनर हैं, कि जो इमरान खान साहब कह रहे हैं वो FIR नहीं कटनी चाहिए, या परवेज़ इलाही साहब डाल रहे थे, या इसके उलट था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ज़मीर साहब, जब उस पर हमला हुआ इमरान पे, तो मैं एज ए सेनेटर ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो कि मैं बहुत ज़्यादा तनकीद भी करता हूँ और मैं उसका मुखालिफ हूँ, लेकिन मैंने उसके लिए दुआ भी की, इसलिए कि हम किसी आदमी को, अपने मुखालिफ को मौत नहीं देना चाहते, न उनके साथ ज़्यादती होनी चाहिए कि वो मर जाए तो हम सियासत करेंगे। नहीं, तमाम पॉलिटिशियन पे अगर हम अटैक होते हैं, मेरे तो लीडर शहीद हो चुके हैं, मेरी बीवी शहीद हो चुकी है, मुर्तज़ा भुट्टो साहब शहीद हो गए हैं, लियाकत अली खान साहब पे अटैक हो के वो शहीद हो चुके हैं। तो हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान में मज़ीद खून खराबा हो, और इमरान एक पार्टी के सरबराह है तो उनके साथ ज़्यादती हो, उन पे अटैक हो जाए। लेकिन जब इमरान पे अटैक होते हैं तो उनको चाहिए था कि वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, चाहे वो छोटे लेवल के हॉस्पिटल हो, वहाँ जाना चाहिए था। और वहाँ पे इसलिए कि उनको पता है कि मेरा जो मेडिकल रिपोर्ट है वो एक्सेप्ट करेंगे किसी भी ताने के SHO जो कि यहाँ से वो रिपोर्ट जाएंगे। और आपको मालूम है कि जहाँ पर भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो वहाँ पे पुलिस वाले बैठते हैं इमरजेंसी में, वो फर्स्ट देखते हैं कि इनका कहाँ से लग गया है, कैसे लग गया है, कौन से कितने फासले से लग गए, वो रिपोर्ट बना के वो जाते हैं, मरीज़ वहाँ ले जाते हैं दूसरे बड़े हॉस्पिटल में, और वो रिपोर्ट जाके मुकामी थाने में उसकी इंदराज होती है। जैसे हमारे एडवोकेट साहब ने कहा, FIR का मकसद ही फेल हो चुका है जब इमरान अपने घर चला गया, यानी मीन्स के शौकत खानम हॉस्पिटल। अभी जब FIR की बात आती है कि मोनिस इलाही कुछ और कहते हैं, चीफ मिनिस्टर कुछ और कहते हैं, या वफाकी हुकूमत नहीं चाहते, मैं समझता हूँ कि इस तमाम कन्फ्यूजन को क्रिएट करने वाले इमरान खुद और उनके जो लीडरशिप है वो है। इसलिए कि पाकिस्तानी कौम को जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, या वो अपोजिशन में हैं, या वो उस पर अटैक हो चुका है, या वो लॉन्ग मार्च करते, उसने कौम को तकसीम किया है और कंफ्यूज किया है कौम को कि कौन सा रास्ता सच है, कौन सा रास्ता गलत है। अभी हम समझते हैं कि जो फुल कोर्ट जो प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट की है, उस पर भी प्राइम मिनिस्टर ने इतराज़ किया कि नहीं, इन 3 आदमियों की मौजूदगी में फुल कोर्ट जो है उसका डिसीजन एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मैं समझता हूं कि अगर आप इदारों पे भी ट्रस्ट नहीं करते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी आप नहीं जाते हैं, आप मेडिकल रिपोर्ट भी नहीं करने देते हैं, तो फिर आप अपने उस केस को जो आप पे फायरिंग हो चुके हैं, सपोज बकौल आपकी, और आपके कत्ल का प्रोग्राम बनाया था, तो कैसे अवाम के सामने आएगा? ये सब कुछ उस वक्त अवाम के सामने आ सकते हैं जब पाकिस्तान के इदारों के साथ आप तावन करें, आप हॉस्पिटल जाएं, आप जो मकामी जो SHOs है, DSP है, SP है, उनके साथ तावन करें, तो तब आपके मुजरिम जो पकड़ा गया है आप ओ बयान उनसे ले सकते हैं। और ये कैसे मुमकिन है ज़मीर साहब कि विद इन 1.5 आवर्स आप उससे बयान भी दिलवाते हैं?
जब उससे इन्वेस्टिगेशन ना हो, जब उनको जो ये आदमी तो पीटीआई वालों का सवाल भी था कि ये कहां से इतनी जल्दी जो है वीडियो भी बन के लीक हो गई, ये अभी हम दिखा भी रहे हैं। तो ये तो ये तो देखिए, पीटीआई वाले भी पूछ रहे थे, ये वो तो समझ नहीं, रहे पूरा हैं कि पता नहीं कहां से हो रहा है। पूछते हैं, पूरा कौम पूछते हैं। हुकूमत पीटीआई की है, चीफ मिनिस्टर पीटीआई की है, वज़रा पीटीआई की है, इंटीरियर मिनिस्टर पीटीआई के हैं, इदारे पीटीआई के हैं, ताने पीटीआई के हैं, आईजीपी पीटीआई के हैं। तो फिर वो कौन लोग थे जो इनसे विद इन 20 मिनट्स में जो बयान लेके उसको पब्लिक किया है? जब इतने अगर ये कहते हैं कि बड़े लीडर, तो इतने बड़ी लीडर पर अटैक करने के वाला जो पकड़ा जाते हैं तो उनसे इन्वेस्टिगेशन होती है कि इनके पीछे कौन कौन से रास्ते हैं, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है। तो अगर इमरान कहते हैं कि 3 बंदे हैं तो उनको इन्वेस्टिगेशन करने दें, तब पता चलता है कि कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व होते। तो आज कौम को पता चलता है कि वाकई इमरान जेन्युइन है और उसका केस जेन्युइन है, और वो चाहते हैं कि मुझ पे जो अटैक हो चुका है मेरे मुजरिम सामने आ जाएं। लेकिन अभी तक इसी वक्त तक इमरान ने किसी इदारे के साथ तावन नहीं किया। तो मैं समझता हूं कि अवाम इस वक्त हक बचाने में कि वो कह रहे कि ये सब कुछ फेक है। वैसे हमारी इतलात ये है कि इमरान खान साहब ने, मेरे ख्याल में मैंने कहीं देखा भी था या ट्वीट उन्होंने किया था, उन्होंने वेलकम किया था शहबाज शरीफ साहब का फुल कोर्ट जो जुडिशल कमीशन बनाने का, लेकिन साथ एतराज़ भी क्या है? एतराज़ात जो है अब हर चीज़ तो हर एक की मर्जी से नहीं हो सकती। राजा आमिर अब्बास साहब, मुझे ये बताएं कि मुनिस इलाही साहब जो कहते हैं कि जी नामालूम अफराद पे FIR करने से रोका है, इमरान खान साहब जिन बंदों के नाम लेते हैं अगर उनके नाम नहीं आते तो फिर इमरान खान साहब के पास राइट है कि ये FIR गलत फाइल हुई है? देखिए, FIR में जहां पे प्रेशर होता है, आपके इल्म में होगा कि मॉडल टाउन की जो FIR कटी थी उसमें भी इसी किस्म के नामालूम अफराद की बातें हो गई, जो वो कटाना चाह रहे थे, नहीं हुई। फिर अदालत ने कहा कि जी एक दफा अगर एक इंसिडेंट की, एक वाकया की एक FIR अगर कट चुकी है तो दोबारा FIR नहीं काटी जा सकती, दूसरी FIR नहीं काटी जा सकती। तो कानूनी तौर पे उस FIR में बहुत से सुखम रह जाते हैं कि अगर जो मुद्दई है या जो इंजर्ड है या जो डेथ हुई है उसके लवाहिकीन हैं, अगर उनका वर्जन नहीं लिया जाता तो इससे उनका जो केस है एक्यूज्ड का, उसका डिफेंस का, इनका मुद्दई का, कंप्लेनेंट साइड का, वो काफी वीक हो जाता है। और दूसरी उनके पास कानूनी तौर पे फिर ये है कि एक और है, अगर FIR दुरुस्त नहीं लिखी गई तो एक कंप्लेंट फाइल की जा सकती है सेक्शन 200 CRPC की कि जनाब वो कंप्लेंट चलाई जाए। ये भी मॉडल टाउन में हुआ और कंप्लेंट में, लेकिन मैं समझता हूं कि जो वजीर आजम साहब ने ऑफर की थी फुल कोर्ट की या सुप्रीम कोर्ट की कमीशन की, आई थिंक कि वो एक बड़ा अच्छा फोरम होगा कि जहां पे तमाम फैक्ट्स जो उनसे हैं उनकी कलेक्शन हो सकेगी विदाउट एनी, जिसमें आप कहें कि कोई खौफ नहीं होगा, किसी को कोई डर नहीं होगा, और सुप्रीम कोर्ट सबको एक तरीके से रेगुलेट भी कर लेगी और वो खौफ भी खत्म कर देगी। सही। तो वो अगर चीजें तमाम सुप्रीम कोर्ट कह सकती है कि जी, क्योंकि अगर IG जो उनसे है वो FIR नहीं लॉन्च कर सका तो वो तफ्तीश क्या कर लेगा? वो कैसे तफ्तीश, वो एक चंद लाइनों की FIR नहीं लॉन्च कर सका तो उसकी तफ्तीश तो फिर अल्लाह ही खैर करे कैसी तफ्तीश होगी। तो बेस्ट कोर्स तो मेरे ख्याल में यही है कि सुप्रीम कोर्ट का अगर कमीशन बनता है और तमाम जो इसमें फ्री कैन हैं उनसे कहा जाता है कि जनाब आप अपनी सफाई में या आप अपने जो आप कहते हैं एलिगेशंस जो लगा रहे हैं उसकी के लिए क्या शवाहिद हैं, तो वो अगर उधर देते हैं तो उसकी बेस पे आगे अगर इन्वेस्टिगेशन होती है तो ये एक अच्छा रास्ता है, अच्छा रास्ता होगा। बिल्कुल राजा आमिर अब्बास साहब, मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा वक्त आपका और लूं क्योंकि अभी मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद मैं बहरामंद तंगी साहब से भी इसी हवाले से कुछ बात करूंगा कि क्या थोड़ा सा आपका भी सियासी तजिया लेना चाहेंगे कि क्या PTI और PMLQ यानी कि परवेज इलाही साहब में कोई रिफ्ट होने जा रही है, और जो अगर इतराफी बयान आ गया है शूटर का
تو پھر تو بڑی سمپل ڈائریکٹ ایف آئی آر ہوتی ہے اور ایف آئی آر دے کر اس کے بعد اس کو انویسٹیگیٹ کیا جا سکتا تھا کہ بھئی بتاؤ تمہارے ہینڈلر کون ہے, تمہیں کس نے پریشرائز کیا, کس طرح ہوا. اگر آپ اس نے جو باتیں کی ہیں اس کو نگیٹ کر دیں. اس پر مزید بھی بات کریں گے. ابھی وقت ہوا ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. بہرامند تنگی صاحب, یہ مونس الہی صاحب کا بڑا ایک مطلب دلچسپ سا ٹویٹ ہے, جبکہ پی ٹی آئی جو آپ پہلے بھی اس پر ڈسکس کر چکے ہیں, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ پرویز الہی, مونس الہی کو آئی تھنک کہ وہ اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہے, لیکن پرویز الہی نے تو چیف منسٹرشپ کے لیے تو ظاہری بات ہے کہ اس نے ہر اس راستے کو اپنایا جو کہ وہ انکنسٹیٹیوشنل ایٹیٹیوڈ تھا. لیکن وہ اتنا, میرے خیال میں جو میں سمجھتا ہوں ایز اے پولیٹیکل ورکر, وہ ایسا نہیں کرے گا. بے شک میری سوچ میں وہ ریزائن دے سکتا ہے, لیکن وہ ایسا نہیں کرے گا کہ او ایف آئی آر جو آدمی پکڑا گیا ہے اس کو انویسٹیگیٹ کریں. ہو سکتا ہے کہ کسی نے اس کو سپورٹ کیا ہو سکتا ہے کہ اس نے ڈائریکٹ کہا ہو, جیسے قادری نے کہا تھا کہ میں نے خود کیا ہے. ابھی جب ایک آدمی پکڑا گیا اور وہ کہہ رہے کہ میں نے خود اس نظریات سے اختلاف رکھتے ہوئے میں نے عمران پہ فائرنگ کی, اور آپ نے سنا ہوگا کہ مجھے ایک جو ہے افسوس ہے کہ عمران بچ گیا ہے. تو ابھی اس کے بعد اگر عمران کہے کہ نہیں, میں نے اس پہ میں نے ٹرسٹ نہیں کرنا ہے جس بندے نے مجھ پہ فائر کی ہے, جو آدمی پکڑا گیا ہے, بلکہ میرے جو 3 اور لوگ ہیں, تو یہ عمران کی خواہش ہو سکتی ہے. لیکن اطلاعات یہ آ رہی ہیں نا کہ صرف ایک شوٹر نہیں تھا اور ایک سے زائد شوٹر تھے, تو اس وجہ سے سوالات تو اٹھ رہے ہیں. دیکھیے اس پر تو یقیناً اگر جس طرح آپ نے بھی کہا کہ جوڈیشل کمیشن اور راجہ عامر عباس صاحب نے کہا کہ وہ بن جائے گا, میں اس کو تھوڑا سا ذرا پولیٹیکلی انالائز کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایف آئی آر میں ڈیلے ہونا, نہ کرنے دینا, آئی جی کا پنجاب مطلب سپریم کورٹ میں آنریبل چیف جسٹس کے سامنے سٹیٹمنٹ دینا, وہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے کہ مقدمہ درج کرنے سے روکا جا رہا تھا. دیکھیں وہ چھوٹی بات نہیں ہے, لیکن عمران نے اسے چھوٹی بات بنا دی ہے. کیا وہ شوکت خانم ہسپیٹل میں جانے کے لیے, اگر سپوز شوکت خانم ہسپیٹل قریب تھا اور فرسٹ ایڈ کے لیے وہ چلے جاتے اور پھر گورنمنٹ ہسپیٹل چلے جاتی, تو میرے خیال میں یہ سب چیز آسان ہو سکتی تھی. اور اگر اسی وقت جس بندے کو پکڑ کر اس کو انویسٹیگیٹ کرتا تو ود ان 24 آورز میں سب کچھ سامنے آ سکتے تھی. تو یہ سب چیزیں جو کمپلیکیٹڈ بنا کہ وہ تو عمران خود کر رہے ہیں, اور وہ نہیں چاہتے کہ مجرم تک پہنچے, وہ چاہتے کہ پاکستان میں انارکی ہو. وہ کیوں چاہیں گے چوہدری پرویز الہی صاحب کو ناراض کرنا؟ ان کے سارے لیڈرز نے اتنے سخت بیانات دیے. دیکھیے پرویز الہی اور عمران کی سوچ میں فرق ہو سکتی ہیں. ہو سکتے ہے کہ پرویز الہی نے چیف منسٹرشپ حاصل کی ہے, لیکن ابھی اس کی سوچ پاکستان پہ اور پاکستان کے اداروں کے ساتھ ہیں کہ اداروں کو دیوار تک نہ لگائیں. پاکستان کے اداروں کے آفیسر کے بارے میں ایسے بیانات نہ دیں. ہو سکتے ہیں ان کی سوچ پازیٹو بن چکی ہو سکتے ہے کہ وہ چینج ہو چکے ہوں, لیکن عمران ابھی تک جو گیم کھیل رہے ہیں آئی تھنک کہ پاکستان کے مستقبل کے لیے نیک شگون نہیں ہے. تو پرویز الہی صاحب کتنا عرصہ ساتھ دیں گے ان کا؟ میرے خیال میں آئی تھنک کہ زیادہ دیر نہیں چلیں گے. زیادہ دیر نہیں چلیں گے. لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ ڈیفیکٹو چیف منسٹر مونس الہی صاحب ہیں, اور زیادہ تر جو بھی آئی تھنک ہی ول ریزائن. آئی تھنک پرویز الہی ول چلیں, کیونکہ اگر مونس الہی صاحب کو پریویل کرتا ہے تو پھر تو مشکل ہوگا. راجہ عامر عباس صاحب, 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ پرائم منسٹر سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے صدر عارف الوی کو خط لکھا ہے, اس پہ بھی تھوڑا سا کمنٹ کر دیں کہ یہ کیا چاہتے کیا ہیں عمران خان صاحب, کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ عارف الوی صاحب ایک سمبولک ہیں اور وہ جتنی بھی ڈائریکٹیو ہیں وہ پرائم منسٹر سے لے کر ہی ان پر عمل ہوتا ہے. ایک تو اس پر بھی بات کر دیں, اور دوسرا یہ کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں بھی کوئی پولیٹیکل گیم ہے پی ایم ایل کیو ورسز پی ٹی آئی پنجاب میں؟ دیکھیے, اب یہ تو دونوں جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس چیز کو سمجھتی ہوں گی کہ اگر یہ رفٹ آتی ہے تو رفٹ آنے کا نتیجہ یہ ہے کہ پنجاب کی حکومت تو ختم ہو جائے گی. پنجاب کی حکومت اگر ختم ہوگی تو پھر پی ٹی آئی جو پروگرام لے کے چل رہی ہے کہ ہم پنجاب سے وہیں سے دوبارہ سے لانگ مارچ شروع کریں گے, تو اس میں 25 مئی میں آپ نے دیکھ لیا تھا کہ پنجاب حکومت نے جو اس وقت ہمزش کی تھی, کس بے دردی سے لوگوں کے ساتھ سلوک کیا تھا, کس طریقے سے لوگوں کے گھروں میں آدھی رات کو چادر چار دیواری کا احترام نہ کرتے ہوئے لوگوں کے گھروں میں اترے تھے.
تو میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی یہ دونوں پارٹیز کوئی ایسی سٹیج پہ آئیں گی. اور مونس الائی یا سمجھتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی کے بغیر الیکشنز، کیونکہ ابھی الیکشنز کا سال آ چکا ہے، آج ہوتے ہیں، کل ہوتے ہیں، پرسوں ہوتے ہیں، جب بھی ہوتے ہیں، تو انہیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے مستقبل میں مونس ابھی چونکہ آئے ہیں تو وہ اپنا پولیٹیکل کیریئر بھی سامنے رکھیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کیا ان کا پولیٹیکل کیریئر مسلم لیگ نون کے ساتھ چل سکتا ہے یا پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے وہ سیٹیں لے سکتے ہیں. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کوئی ایسا غیر سیاسی وہ فیصلہ کر لیں گے کسی پریشر میں آ کے. تو صحیح راجہ عامر عباس صاحب، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو بھی ڈیلے ہوئی ہے ایف آئی آر میں، مطلب ایزمپشن ہے کہ ہو سکتا ہے پرویز الہی صاحب نے پریشر دیا ہو کہ بھئی نہیں یہ نام نہ ڈالنا اور ان کے اوپر ڈائریکٹ مطلب نہ اس طرح نہیں کرنا. تو اب اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے نامعلوم افراد پر کرنے سے روکا ہے، تو نامعلوم افراد سے مراد کیا ہو سکتی ہے کہ جو جس وقت جس طرح سے عمران خان صاحب پریشر ڈال رہے تھے یا پی ٹی آئی نام لے رہی تھی اس حوالے سے تھا؟ تو کیا وہ تھوڑا سا یہ جو ڈیلے ہوا ہے اس سے کچھ عقل مندی نظر آتی ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو بھی بچا گئے، ورنہ بہت ایکسٹریم پہ جو ہے وہ چلی جاتی ہیں چیزیں؟ دیکھیے، نامعلوم افراد تو جو فائرنگ ہوئی ہے وہ تو نامعلوم افراد ہی تھے نا. اب اس کے پیچھے اگر عمران خان صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ ایسے کر رہے ہیں 109 کی کہ جی کسی کی مرضی پہ، کسی کی کانسپیریسی پہ، کسی کے اس پہ کہنے پہ یہ حملہ کیا گیا ہے. وہ جن کے نام لے رہے ہیں وہ یقینی طور پہ حملہ آور تو نہیں تھے، حملہ آور تو نامعلوم ہی تھے. اور 109 میں کیس کو ثابت کرنا ایک انتہائی مشکل بات ہے، ماں سوائے کہ اس ملک میں ایک شہید بھٹو کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ جی انہوں نے کانسپیریسی اور 109 کے تحت انہوں نے سزا ایک جوڈیشل مرڈر کر دیا تھا. تو بات یہ ہے کہ قانونی طور پہ جو سپریم کورٹ دیکھے گی، سپریم کورٹ ایف آئی آر کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کے خلاف تفتیش ہو گئی، کسی کو آپ نے چالان. ایف آئی آر کے بعد پولیس کے پاس پورا اختیار ہوتا ہے کہ وہ کسی کو ڈسچارج کر دے کہ جناب اس کے خلاف کوئی شواہد نہیں، وہ اس کے یہ کہہ دے کہ جی ان کے خلاف ہم نے تفتیش کی ہے. کیونکہ جو کمپلیننٹ ہے، یہ جس شخص پہ حملہ ہوا ہے وہ اس ملک کا ایک سابق وزیر اعظم ہے، وہ شخص اس ملک کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ ہے. اور اگر وہ کوئی بات کر رہا ہے تو اس کو اگر ایف آئی آر کی شیپ میں لے آتے ہیں تو اب کل یہ کیس لگا ہوا ہے. اور یہ میں خیال سپریم کورٹ نے اچھا کیا کہ اب اس مسئلے کو وہ سپریم کورٹ حل کر دے گی کہ جناب آیا ایف آئی آر لانچ ہو سکتی ہے اس طریقے سے جو ان کے نام ہیں یا نہیں. تو ہمیں کل تک ویٹ کر لینا چاہیے. راجہ عامر عباس صاحب، آپ نے بالکل صحیح فرمایا، کل تک ویٹ کر لینا چاہیے. کوئکلی بریک سے پہلے ایک چیز مجھے بتا دیں، آج سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا ہے کہ ارشد شریف، شہید ارشد شریف کی والدہ کے جو خط ہے اس پر کارروائی انہوں نے شروع کر دی ہے. آج ایک اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دی گئی ہے ارشد شریف کی فیملی کی طرف سے، شہید ارشد شریف کی فیملی کی طرف سے، کہ جی ان کو جو رپورٹ ہے پیمز ہاسپٹل وہ نہیں دے رہا، اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ. ہاں جی بالکل، یہ ایک ان کا جینون قسم کی درخواست ہے اور لواحقین کا یہ فرض، ان کو یہ رائٹ ہے، فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ ان کو تمام انویسٹیگیشن سے آگاہ کیا جائے اور خاص کر میڈیکل رپورٹ کے جناب ان کا جو بچہ شہید ہوا ہے اس کو کس انداز میں فائرنگ کی گئی، کتنی بلٹس لگی، کتنا اس کا، اور میڈیکل لیگل سرٹیفکیٹ آپ کا لیگل رائٹ ہے. اور اگر وہ ڈینائی کیا جا رہا ہے تو یہ ایک کتھن اور ایک بالکل غیر قانونی عمل ہے اور جس پہ وہ درست طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ گئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں اس میڈیکل کی جو رپورٹ ہے یا پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے اس کو ود ہولڈ نہیں کیا جا سکتا اور انہیں فوری ملنی چاہیے. چلیں، بہت بہت شکریہ راجہ عامر. ناظرین، وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد آئیں گے تو سینیٹر بہرامند تنگی سے تھوڑی سی سیاسی گفتگو اور کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین.
بہرامن تنگی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ عارف علوی صاحب کو عمران خان صاحب خط لکھتے ہیں، اس میں وہ 2-3 بڑی امپورٹنٹ باتیں کرتے ہیں. ایک تو یہی وہ جو دو پریس کانفرنسز، اور پھر وہ مراسلے کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں کہ ان دونوں نے جو پریس کانفرنس کی، انہوں نے جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ تھی اس کو بالکل ٹوٹل ڈینائی کر دیا، اس کے بالکل اپوزٹ، جس میں باقاعدہ طور پر یہ کہا گیا تھا کہ بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ان انٹرنل افیئرز آف پاکستان تھا. وہ پریس ریلیز دونوں جو آئیں، جو آپ کے وزیر اعظم کے ہوتے ہوئے بھی این ایس سی ہوئی اور جو پرائم منسٹر ہوئی، اور اس پر عمران خان صاحب نے کہا کہ جی پریزیڈنٹ کو کہ دس آلسو ریزز دا سیریس ایشو آف دیز ملٹری بیوروکریٹس ڈیلیبریٹلی ٹرائنگ ٹو کریٹ اے فالس نیریٹو. ایک تو یہ. دوسرا انہوں نے پھر کہا کہ ایک وہ جو ریکارڈنگز ہوتی رہیں اس پر بھی انہوں نے سوالات اٹھائے کہ جی یہ بھی مطلب کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ پولیٹیکلی مطلب جو ہے ISPR کی کوئی آپریشنل لائنز بھی ہونی چاہیے. صدر کیا کر سکتے ہیں اس کا؟ دیکھیے ضمیر صاحب، میں بلیومی دیکھیے عمران کہتے ہیں میری 22 سال یا 26 سال کا سٹرگل ہے، تو میری بھی 43 ایئرز کا سٹرگل ہے. میں 1980 میں پیپلز فیڈریشن کا ایک کالج کا پریزیڈنٹ تھا، تو ہم نے بھی حکومتیں بھی دیکھی ہیں، اپوزیشن بھی دیکھا ہے، ماشاء اللہ بھی دیکھی ہیں، ضیاء الحق مشرف کی بھی، اور ہم نے لیڈرشپ کو بھی دیکھا ہے، اپوزیشن میں بھی حکومت میں بھی. لیکن ہم نے ایسا آدمی دیکھا نہیں ہے کہ وہ کہتے کچھ اور ہے کرتے کچھ اور ہے. دیکھیں اس عمران نے ایز اے پرائم منسٹر یہ نہیں کہا تھا کہ آرمی جو ہے وہ میرے مینیفیسٹو کے ساتھ ہے. تو ہم نے کہا کہ نہیں، آپ کے مینیفیسٹو کے ساتھ نہیں ہے، آرمی ایز اے انسٹیٹیوشن پاکستان کے مینیفیسٹو کے ساتھ ہے، جس کی بھی حکومت ہو. تو جب آپ اس آرمی کو پولیٹیکل بنانے کی آپ نے ناکام کوشش کی ایز اے پرائم منسٹر، لیکن آج اگر ISPR DGISPR ہے تو ایک انفارمیشن سیکٹر ہے یہ آرمی کا، اور ان کا حق بنتا ہے کہ عوام کو حقائق سے باخبر رکھے. جہاں تک ISI DGISI کی بات ہے تو اس نے عوام کو باخبر رکھا کہ اگر آپ گالی دیتے ہیں، آپ ہمارے شہداء کو گالی دیتے ہیں، اگر آپ ہمیں میر جعفر میر صادق جانور اور نیوٹرل کہتے ہیں، تو پھر آپ رات کے اندھیرے میں کیوں ملتے ہیں؟ اور اگر ہمارے ساتھ کوئی ملنے کی کوشش کرتے تو ہمارے دروازے بھی کھلے ہیں. ہم اس ملک کے ادارے ہیں، اور اس ملک کے ادارے کے ناطے ہمارا کام ہے کہ تمام پولیٹیشین سے ملے. ہم ریفیوز نہیں کرتے ہیں، نہ انکار کرتے ہیں، لیکن پھر آپ گالی بھی دیتے ہیں، ملتے بھی ہیں. اور پھر عوام کو اس حقائق سے آگاہ کیا کہ جب نو کانفیڈنس موشن ایک جمہوری طریقے سے جن پارٹیز کے MNAs نے ان کو 4.5 سال پرائم منسٹر ہاؤس میں بٹھایا، ان لوگوں نے جب ہاتھ کھینچ کے پاکستان کی پرائم منسٹر کے طور پہ ان کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے مزید تیار نہیں تھے، تو اس وقت کے حالات سے جب اس نے ہاتھ لہرایا، اور اس ہاتھ کے بارے میں ابھی قوم کو کہہ رہے کہ مجھے تو پتہ نہیں کہ وہ ہاتھ کہاں، لیکن اس کو آگاہ کرنا ان کی ذمہ داری تھی کہ اس نے کیا آفر کی تھی اس جانور کو، اس میر جعفر کو، اس عطار کو. اللہ نہ کرے جس ادارے کے جوانوں نے اپنی جانوں کی قربانی دے کر میرے بچوں کے مستقبل کو محفوظ بنایا ہے، وہ فلڈ ہو، وہ ڈیزاسٹر ہو، وہ مین میڈ ڈیزاسٹر ہو، وہ نیچرل ڈیزاسٹر ہو، دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو، عمران نے آج اس ادارے کے آفیسرز کو، بچوں کو مطلب کہ اس کو کنٹروورشل بنا دیا. آج جس گاڑی میں آرمی جاتے ہیں تو ان کے جو PTI کے ورکر ہیں ان کے پیچھے گالیے اور ان کو مطلب کہ ان کے خلاف نعرے لگاتے ہیں. تو آج آپ کے پاس جو پڑھ ہے سیکیورٹی کی وہ 10% ہے، اور آپ کے انڈیا کے پاس جو ڈیفنس بجٹ ہے وہ 90 گنا زیادہ ہیں. تو پھر وہ ادارے کے آفیسر آپ کے اس دشمن ملک کے ساتھ کیسے لڑیں گے جس کو آپ نے کمپنی کا کنٹروورشل بنا دیا؟ اس خط سے کیا حاصل، مطلب کہ آن دا ریکارڈ لانے کے لیے کہ میں نے چیزیں کہی ہوئی ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے، یہ پہلے یہ جو پریزیڈنٹ ہاؤس تھا یہ ایک انڈسٹری تھا کہ وہ جو آرڈیننس فیکٹری تھی، آج یہ اس کا نوکر ہیں. وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے طور پہ رول پلے نہیں کر رہے ہیں، وہ PTI کے اس وقت بھی ایز اے ورکر رول پلے کر رہے ہیں. اور میرے خیال میں پریزیڈنٹ آف پاکستان بن کے ان کو جواب دینا چاہیے کہ اگر DGISPR نے جو کچھ کہا ہے وہ قانون کے دائرے میں کیا ہے، کیا اگر آئین
کیا اگر آئین یہ اجازت دیتے ہیں کہ آئین میں یہ نہیں ہے کہ اداروں پہ الزامات لگانا، کیا آئین اس کی چیز کی اجازت دیتے ہیں؟ اگر یہ اپنے آپ کو ایکس پرائم منسٹرز کہتے ہیں تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ اس کنسٹیٹیوشن کو پڑھیں، اس لیے کہ آئین آپ کو یہ اجازت نہیں دیتے ہیں کہ آپ کسی ادارے کے بارے میں بھی الزامات لگائیں. یہ بھی آئین اجازت نہیں دیتے نا. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ پر صحیح ہے، ٹھیک ہے، لیکن مطلب پھر پوائنٹ یہی ہے کہ عمران خان صاحب کا ایک جو آئیڈیا ہے کہ اس کو بس فائنل اسی طرح کیا جائے، منگل بدھ اب جمعرات، یہ لانگ مارچ ہوگا. یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ کہ تعیناتی ہو جائے تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو اہم تعیناتی ہے تو پھر معاملات ٹھنڈے پڑ جائیں گے، پھر اس کا سکون میں آ مقصد جائیں گے. ضمیر صاحب اس کا مقصد یہ ہے کہ بھائی میں لانگ مارچ اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے حکومت ڈائیلاگز کرنے کی بات کرے، تو حکومت نے ایز اے پرائم منسٹر بھی آپ کے ساتھ ڈائیلاگز کرنے کی کوشش کی، آپ نے انکار کیا. پھر جب آپ اپوزیشن میں چلے گئے پھر بھی آپ کو کہا کہ آپ پارلیمان آ جائیں، یہاں بیٹھے ہم سب مل کے اس ملک کے لیے کام کریں. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اس کا مقصد کیا ہے؟ نیا الیکشن چاہتے ہیں تو آج نئے الیکشن عمران کے خاتمے ہیں، وہ ابھی بھی کنفیوز کرتے ہیں، پاکستانی قوم کو گمراہ کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں. کے پی سی ریزائن دے دیں، پنجاب سی ریزائن دے دیں، پھر آپ مطالبہ نہ کریں پاکستان میں الیکشن ہوگا، جنرل الیکشن ہوگا. لیکن آپ ایک طرف مزید لے رہے ہیں، آپ ایک طرف دونوں صوبوں میں اربوں روپے کی کرپشن کے بازار گرم ہیں، اور دوسری طرف آپ الیکشن کا مطالبہ کرتے ہیں. آپ میڈیا کے لیے اربوں روپے کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ اس لیے کہ چلو تعیناتی ہو جائے، پتہ لگ جائے کہ اگلا کیا لایا عمل ہوگا اور کیا ہو کیسے؟ دیکھیں یہ صاف صاف کہے کہ میں موبلائزیشن کرتا ہوں، لیکن ایسا موبلائزیشن ورکر کا نہ کرے کہ اس کو مس گائیڈ کرے، اس انسٹیبلٹی ہو اور پاکستان کی انسٹیٹیوشن کمزور ہو جائیں. ایسی موبلائزیشن پولیٹیکل ایجوکیشن دے دے اپنے ورکرز کو. آپ اس کو گمراہ نہ کریں کہ میرے خلاف سازش ہو گئی ہیں، مجھے مار رہے ہیں، مجھے قتل جیسے اعجاز چودھری نے کہا نا. دیکھیں سینیٹر اعجاز چودھری نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ وزیر آباد میں آپ کے اوپر اٹیک ہوگا، تو ان کو شامل تفتیش کرے، ان کو شامل تفتیش کرے. وہ چیزیں ہیں، صحیح ہے، لیکن مجھے یہ بتا دیں کہ یہ مطلب تاخیر جو کی جا رہی ہے کہ منگل بدھ جمعرات اور ڈیفرنٹ لیڈرز ڈیفرنٹ ڈیز دے رہے ہیں، اور اب کہا جا رہا ہے اگر یہ بلیک میلنگ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ڈائیلاگز نہیں ہوگا. نہیں تو یہ ان 4-5 ہزار لوگوں سے کیا کریں گے؟ آپ کسی بھی شہر میں آپ دیکھ لیں. آپ نے اسلام آباد کو بند کیا ہوا ہے، تنگ آ گئے ہیں نا لوگ، پریشان ہیں. نہیں دیکھیں ہم نے اسلام آباد اس لیے بند کیا ہے کہ اس سے پہلے پریکٹس کو آپ دیکھ لیں کہ اس نے اسلام آباد کو آگ لگایا تھا، اور میرے چیئرمین ہر جگہ راگ لگی ہوئی. اب سے کچھ دیر پہلے تک اطلاع تھی کہ موٹر وے بھی بند ہے، جی ٹی روڈ سے بھی اسلام آباد میں یہی تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کراچی سے اسلام آباد تک مارچ کیا تھا، لیکن ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم تو پولیٹیکل مارچ کرتے ہیں. چلیں صحیح، بہت بہت شکریہ سینیٹر تنگی صاحب. ناظرین اب تک کے لیے اتنا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.